دنیا میں جو ملک جتنی تجارت کرے گا وہ اتنی ہی ترقی کرے گا۔ جتنی آپ کے ملک کی ایکسپورٹ زیادہ ہوگی اتنے ہی آپ کے ملک کی جی ڈی پی بہتر ہوگی، اور جس ملک کی جی ڈی پی بہتر ہوگی وہی ملک دنیا پر راج کرے گا اور اسے سپر پاور تسلیم کیا جائے گا، یعنی کسی ملک کی معیشت اس کا اسٹیٹس طے کرتی ہے۔ 2013 میں چائنا دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر تو بن گیا تھا، لیکن اس کا جی ڈی پی امریکہ سے کم تھا۔ سپر پاور کا درجہ اس وقت تک امریکہ کے پاس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ چائنا اس کے بعد خاموش ہو کے بیٹھ گیا ہو۔ چائنا ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ کرتا ہے۔ اس نے پلان کیا کہ وہ کیسے اپنی تجارت کو مزید بہتر کر کے اپنے جی ڈی پی کو بہتر کر سکتا ہے۔ تو چائنا نے پلان بنایا کہ وہ اپنی تجارتی روٹ کو بہتر کر کے اور بری اور بحری راستے بنا کر اپنے تجارتی حجم اور منڈیوں کو بڑھا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تجارت پر اٹھنے والے اخراجات اور وقت میں کمی کی جا سکتی ہے۔ اس سے چین کو یہ فائدہ ہوا کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو جائے گی، منڈیوں میں سامان تجارت کم وقت میں پہنچے گا، جس سے اس کے خالص منافع میں بہتری آ جائے گی۔ تو اس مقصد کے لیے چائنا نے 1.8 ٹریلین ڈالر سے منصوبہ شروع کیا، جسے BRI کہتے ہیں۔ پہلے اپنا سامان تجارت ایکسپورٹ کرنے کے لیے چائنا کے پاس 3 سمندری روٹس ہیں۔ پہلا پیسیفک لین، دوسرا اٹلانٹک لین، تیسرا انڈین لین۔ یورپ میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے سعودی عرب کی سمندری کھاڑی سے نہر سوئس سے ہوتے ہوئے یورپ جانا پڑتا تھا، جس میں چین کا سامان تجارت 15 پورٹ سے گزرنا پڑتا تھا اور اس میں 45 دن لگ جاتے تھے۔ تو چین کو اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیل اور گیس کو امپورٹ کرنا پڑتی ہے۔ چین کا تیل اور گیس امریکہ اور پھر اس کے بعد سب سے زیادہ مڈل ایسٹ سے آتا ہے، جس کو ایک طویل سمندری روٹ سے گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وقت اور اخراجات کافی ہیں۔ عالمی تجارت میں اپنے مد مقابل کے مقابلے کے لیے آپ کو کم قیمت میں اشیاء فراہم کرنی ہوتی ہیں۔ تو آسان لفظوں میں ہم کہیں گے کہ چین چاہتا ہے کہ اس کی تجارت آسان اور سہل ہو کر کم خرچ، کم اخراجات کے ساتھ ہو، محفوظ راستوں سے ہو۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے چین نے ون بیلٹ ون روڈ کا پلان متعارف کروایا، جس سے نہ صرف چین کو فائدہ ہوگا بلکہ اس ملک کا بھی فائدہ ہوگا۔ جس ملک سے اس کا یہ تجارتی روٹ گزرے گا اس ملک کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ان ممالک میں خصوصی اکنامک زون بنائے جائیں گے جو نئی صنعتوں کا قیام عمل پذیر آئے گا، جہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، بلکہ تجارتی روٹس بھی ریونیو جنریٹ کریں گے۔ اس منصوبے کی کامیاب تکمیل کی صورت میں چین دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت اور سپر پاور بن جائے گا اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ اب امریکہ کو یہ کیسے برداشت ہو کہ چین سپر پاور بن جائے، دنیا سے امریکی چوہدراہٹ کا خاتمہ ہو جائے؟ اس کے لیے امریکہ ہر جائز اور ناجائز حربہ آزما رہا ہے۔ اب دوست کہیں گے کہ تمام باتیں درست، لیکن اس سے پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ تو بات یہ ہے کہ چین کا مڈل ایسٹ سے درآمد ہونے والا تمام آئل پاکستان کی بندرگاہ گوادر کے راستے چین جائے گا، جو سب سے شارٹ کٹ ترین راستہ ہے۔ اس راستے سے چین کا تیل 45 دن کے بجائے 12 دن میں پہنچ جائے گا، اور اس پہ درآمدی اخراجات بھی کم ہوں گے، جس سے اس کے کاسٹ آف پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی، یعنی چین کے سپر پاور بننے کا راستہ پاکستان ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے نیوکلیئر اور میزائل پروگرام سے امریکہ خوفزدہ رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے چین کے سول اور ملٹری قیادت کے ساتھ گہرے دیرینہ تعلقات ہیں۔ تیسرا، پاکستان کے پاس اتنی بڑی پروفیشنل فوج ہے کہ جو نہ صرف اس ریجن بلکہ دنیا کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتی ہے۔ اس لیے امریکہ پاکستان کو کبھی مضبوط ریاست بننے نہیں دیتا ہے۔ اس نے ہمیشہ پاکستان میں کرپٹ افراد کو سپورٹ کی ہے، کیونکہ وہ آرام سے مینج ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ اتنی معاشی امداد کرتا ہے کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں، ہمیشہ بیکاری بنے رہیں۔ اس امداد کے پیچھے ایسی شرائط لگا دیتا ہے جو ہماری تباہی کا باعث بنتی ہیں۔ امریکہ نے پاکستان بننے کے بعد سے آج تک جو ٹوٹل امداد دی ہے وہ $70 بلین بنتی ہے، جبکہ 9/11 کے واقعہ کے بعد سے اب تک اس پاکستان کا $67.93 بلین کا نقصان ہو چکا ہے۔
جو کہ ہم افغانستان جنگ کی صورت میں اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہم 1.5 لاکھ فوجی اور سول افراد اب تک قربانی دے چکے ہیں۔ اس پہ بھی امریکہ ہمیں کہتا ہے ڈو مور۔ اس سے پیشتر جب بھی پاکستان پہ برا وقت پڑا ہے، امریکہ نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ چاہے 1965 کی لڑائی ہو، امریکہ نے ہم پہ ہتھیاروں کی پابندی لگا دی۔ 1971 جب ہم امریکی بحری بیڑے کا انتظار کرتے رہے اور بنگلہ دیش بن گیا، ہمیشہ ہمارے اوپر معاشی پابندیاں امریکہ نے لگائیں۔ فیٹف میں گرے لسٹ میں امریکہ نے ڈالا۔ اگر سچ کہا جائے تو امریکہ ہمارا دوست نہیں، دشمن ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں چین نے پاکستان میں 62 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کی ہے، جس میں ہم خود کفالت کی طرف جا رہے ہیں۔ سی پیک مکمل ہونے کے بعد ہمیں کسی کی امداد یا قرضے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو نہ چین کے طرف جانے دینا چاہتا ہے اور نہ سی پیک کو مکمل ہونے دینا چاہتا ہے۔ ہماری پچھلی حکومت نے یہی غلطی کی کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف وہ روس کے پاس چلے گئے ملاقات کے لیے۔ یہ بات امریکہ کو سخت ناگوار گزری اور اس نے یہ سوچا کہ پاکستان اب میرے شکنجے سے باہر نکلنے جا رہا ہے، اسی لیے اس نے پاکستان کی منتخب حکومت کو گروایا اور اپنے پٹھو پاکستان میں لا کے بٹھائے ہیں، اور اب وہ پاکستان کو دوبارہ اسی طریقے کے ساتھ اپنے شکنجے میں کرنا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے حالیہ دہشت گردی کی لہر بھی پاکستان میں آئی ہے۔ اس کے بعد حالات اور زیادہ خراب کیے جائیں گے، اتنے زیادہ خراب کیے جائیں گے کہ اس کے بعد اور معاشی طور پہ ہمیں ڈی اسٹیبلائز کیا جائے گا۔ اس کے بعد کہا جائے گا کہ جی آپ کے ملک میں حالات بہت خراب ہیں اور آپ کے پاس معیشت کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے، تو آپ اپنے جو نیوکلیر ہتھیار ہیں وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ تو یہ پلان ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے اور ہمیں ان غداروں اور میر جعفروں کے چنگل سے نکال لے۔ آمین۔